سمجھ لیں کہ بے عقل ہے یہ، تو سمجھ رہے ہیں؟ اگر معاشرے میں بے حیائی نظر آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں اس معاشرے میں بے عقلی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر انسان بے دین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بے دین اسے بعد میں سمجھیں، پہلے یہ سمجھیں کہ عقل اس کی چھن گئی ہے، تو جو ہم رہے ہیں۔ اگر ایک معاشرہ بے دینی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو بے دینی کا الزام اس پہ بعد میں رکھیں، پہلے اس سے یہ کہیں کہ تم لوگ بے عقل ہو گئے ہو، عقل تمہاری چھن گئی۔ لہذا رسول اللہ سے فرمایا کہ عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کی بنیاد پر۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ سکتے، ان کے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، واقعاً سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کم، تو ان کے لیے کہا گیا کہ موعظۃ الحسنہ، موعظہ کرو ان کو۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ دل ہوتے ہیں، کوئی ان کے دل میں فتنہ بھی نہیں ہوتا، کوئی فطور بھی نہیں ہوتا، صرف موعظے سے بات کو سمجھ لیتے ہیں اور حق کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ سمجھ نہیں سکتے۔ جو لوگ زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کو موعظہ کر دو، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے سامنے عقل کی بات پیش کی جائے، حکمت کی بات پیش کی جائے۔ وہ لوگ جو آ کر عقل کی باتیں نہیں کرتے، یا تو وہ خود بے عقل ہیں یا لوگوں کو بے عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں، دو میں سے ایک ہی راستہ ہے نا؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد، حکمت کی بنیاد عقل ہے۔ یا تو بیچارہ خود عقل اس کے پاس نہیں ہے، واقعاً بیچارہ ہے، یا تو لوگوں کو وہ جاہل سمجھتا ہے، لوگوں کو بے عقل سمجھتا ہے، لوگوں کو نادان سمجھتا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر یہ باتیں سمجھی جاتی تو کسی حد تک قابل قبول بھی تھیں، لیکن اگر 21ویں صدی ہجری میں آ کر یہ 21ویں عیسوی میں آگے کہا جائے کہ انسان جو ہے، کل سے یہ دن شروع ہو رہا ہے نا، چند گھنٹے بعد 2014 یعنی 21ویں صدی کے 14 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر آ کر لوگوں کے سامنے عقل کی بات نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کی باتیں 200 سال پرانی ہیں، آج کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہماری گفتگوؤں کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو آج کی بات نہیں ہے، 200 سال پہلے تک کے لیے ٹھیک تھی، لیکن آج کی یہ بات نہیں ہے۔ آج کی بات دیکھیں انسان شعور کی کہاں تک منزل تک پہنچ گیا، عقل کی کہاں تک منزل تک۔ اور یہ انسان دین نے، قرآن نے تقریباً 32 مقامات پر قرآن نے آ کر تاکید کی ہے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ بہت سال پہلے کتاب پڑھ رہے تھے، مولانا ندوی کی کتاب تھی، انہوں نے اس مطلب کو بہت ہی تفصیل سے لکھا تھا، اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتابیں لکھنے کے باوجود بھی اہل سنت کی دنیا میں جب جا کر دیکھیں تو وہاں پر بعض چیزوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، یہ نہ پڑھا جائے، یہ نہ پڑھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے، یہ کتابیں نہ پڑھی جائیں۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے، چونکہ اپنی قوم کی عقل پر بھروسہ نہیں ہوتا لہذا پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ممکن ہم بھی یہی کام کر رہے ہوں کہ ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات نہ سنیں، نہیں، انسان پر اتنا بھروسہ اب کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اے میرے رسول ان بندوں کو بشارت دے دو جو بات تو سب کی سنتے ہیں لیکن اتنا شعور ہے کہ جب انتخاب کرتے ہیں تو احسن کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ حسین ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، دھوکے میں نہیں پڑتے، فریب میں نہیں جاتے، معجزوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ احسن کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ اسلام میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت اسی لیے دی گئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے عام طور سے انسان ہر مسئلے میں عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ 4 پیسہ کمانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ عقل کا استعمال کرتا ہے، دیکھیں کتنا زیادہ عقل بھیڑاتا ہے، خواب میں بھی اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی خواب میں بھی ایسے ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انسان واقعاً فکر مند ہوتا ہے کہ 4 پیسے کیسے کمائیں، 4 پیسے جیب میں کیسے آئیں، گھر کیسے بنے، گاڑی کیسے خریدیں، یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، اتنا سوچتا ہے، اتنا فکر کرتا ہے، یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں انسان پوری عقل استعمال کر لے جاتا ہے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ذرا بھی عقل استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی مصیبت۔ دین کے مسئلے میں عقل کو استعمال کرنا جائز
نہیں سمجھتا. دین کے نام پر جو بتا دیا جائے اسی کو سمجھ لیتا صحیح. صرف صحیح نہیں سمجھتا بلکہ اپوزٹ باتیں بتائی جائیں اس پر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, اپوزٹ بات پر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بھی تعریف کر رہا ہوتا ہے, اس کی بھی. یعنی عقل کی بات کی جائے تب بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے, بے عقلی کی بات کی جائے تب بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے. عقل کی بات کی جائے تب بھی نعرے لگا رہا ہوتا ہے, بے عقلی کی بات کی جائے تب بھی نعرے. البتہ عقل کی باتوں میں تھوڑا کم نعرے لگتے ہیں لیکن انسان اس کو بھی حق سمجھتا ہے, اس کو بھی حق سمجھتا ہے. یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے انسان کی. اس قدر تاکید قرآن کی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن آ کر جھجھوڑتا ہے. قرآن یہ کہہ نہیں رہا کہ غور و فکر کرو, بلکہ قرآن بار بار سوال کر رہا ہے. سوال کرنے کا مطلب یہ کہ جھجھوڑا جا رہا ہے انسان. سوال کیا ہی جاتا ہے انسان کو جھجھوڑنے کے لیے. اتنا بار بار قرآن نے جھجھوڑا. تو عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو اپنی دیداری میں عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوری تاریخ میں ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ ہر مسئلے میں انسان سوچتا ہے, لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے بالکل نہیں سوچتا, ذرا بھی نہیں سوچتا. دین کے مسئلے میں جو بھی اس کو کہہ دیا گیا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ایک نشے کی طریقے سے. جیسے وہ کارل مارکس نے یہ جملہ کہا نا, کارل مارکس کو جانتے ہیں آپ لوگ, جس نے کمیونزم کی آئیڈیالوجی پیش کی ہے. کمیونزم کی حکومت وہ نہیں قائم کر سکا, لیکن آئیڈیالوجی اس نے پیش کی. اس نے جملہ کہا کہ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ افیون ہے, دین نشہ ہے. مشہور اس کا جملہ ہے, اور اسی بنیاد پر دین سے فرار کیا گیا. روس کے بارڈر پہ لکھ دیا گیا کہ میں نے اللہ کو اپنے بارڈر سے باہر نکال دیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ دین نشہ ہے. واقعاً دین نشہ ہے؟ نہیں. دین دیکھیں عزیز, دین نشہ نہیں ہے. اس نے دین کو نشہ اس لیے کہا کہ ہم جیسے دینداروں کو اس نے دیکھا. بہت توجہ کریں. اس نے دین کو جا کر نہیں پڑھا, دین کا مطالعہ نہیں کیا. اس نے انبیاء کی زندگی کو نہیں دیکھا, اس نے رسول اللہ کی زندگی کو نہیں دیکھا. اس نے ہم جیسے مولویوں کی زندگی کو دیکھا تو ہم لوگوں کو دیکھ کے کہا کہ دین واقعا نشہ ہے. چونکہ واقعا ہم دین کا نشہ پلا رہے ہوتے ہیں. اس نشے کے طور پر جو بھی دین کے نام پہ بتا دیا جائے لوگ اس میں لگ جاتے ہیں, چاہے وہ دین کے مطابق ہو, چاہے دین کے مخالف ہو, چاہے دین کے شدید مخالف ہو. لیکن ہاں, اگر رسول اللہ کی سیرت کو آ کر دیکھا جاتا تو رسول اللہ کی سیرت میں دین کا نشہ نہیں پلایا جاتا, بلکہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے. یہ بھی بیداری والا کام کرے, چونکہ ہماری مجلس میں عام طور سے لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. خوب, الحمدللہ. فرق یہی ہے ہمارے دین میں اور رسول اللہ کے دین میں. فرق یہ ہے کہ ہم جو دین پیش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری دکان میں سامان زیادہ آ جائے, لیکن دین نشے کے طور پہ سامنے آئے, دین کو نشے کے طور پر پیش کیا. اور رسول اللہ جو دین آگے پیش کر رہے تھے غافل لوگوں کو آ کر بیدار کر رہے تھے. قرآن میں سورہ یاسین میں کیا کہا گیا؟ کہا کہ رسول اللہ کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ پہلے وہ لوگ غافل لوگ تھے, غافل لوگوں کو, ہم غافلون کا لفظ جو آئے شروع کی آیتوں میں سے, کہ رسول اللہ اس لیے آئے کہ غافل لوگوں کو بیدار کرے. کربلا اس لیے رکھی گئی, کربلا اس لیے سجائی گئی, کربلا میں اتنا عظیم خون اس لیے بہایا گیا تاکہ امت مسلمہ کی غفلت سے ان کو بیدار کر دیا جائے. ایسا نہیں تھا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کرتے, یہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن غافل تھے. اتنا غافل تھے کہ رسول اللہ کی مسند پہ آ کر یزید جیسا فاسق و فاجر بیٹھا تھا, لیکن ان کے اوپر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا فرق پڑنے والا ہے. وہ بھی حکومت کر رہے تھے, یہ بھی حکومت کر رہا ہے. یہ غفلت کا نتیجہ. کربلا بیداری ہے. کربلا اور بیداری ایک بہت ہی گہرا ربط ہے کربلا کے بیداری سے. اس موضوع پہ ایک عشرے میں کبھی گفتگو ہوئی ہے, اور پھر خدا کرے کہ توفیق ہو اس موضوع پر گفتگو کی جائے. کربلا
ایک دو دن کی بات نہیں ہے، دسیوں دن گفتگو کیا کہ کربلا کا ایک اہم ترین عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ کربلا نے آ کر صرف اپنے زمانے میں نہیں بلکہ کربلا قیامت تک لوگوں کو بیدار کرتی چلی جائے۔ البتہ ہاں، کون سی کربلا؟ حسین ابن علی کی کربلا۔ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ممکن ہے ہم ذاکروں کی کربلا اور آپ کو سلا دیں، ثواب کی لوریاں دے کے سلا دے، جنت کی لوریاں دے کے سلا دے، لوریاں ہیں، یا آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ سوئیں، آپ آرام کریں، آپ کے لیے سب کچھ پہلے سے فراہم کر دیا گیا۔ 2 قطرہ آنسو بہا لیں گے، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب ہے یہ آنسو قیمتی ہیں، لیکن وہ آنسو جو انسان کو غفلت سے بیدار کر رہے ہوں، نہ کہ وہ آنسو جو انسان کو اور غفلت میں سلا رہے ہیں۔ آنسو میں فرق ہے، ہر آنسو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آنسو قیمتی ہیں، لیکن وہ آنسو جو انسان کو دین کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں، نہ کہ وہ آنسو جو انسان کو دین سے جدا کر رہے ہیں۔ ہر آنسو تو قیمتی نہیں ہے۔ عمر سعد بھی رو رہا تھا کربلا میں، حسین ابن علی کے مقابلے میں جو لشکر آیا تھا وہ بھی رو رہا تھا، کوفے کے بھی لوگ رو رہے تھے، لیکن ان کا کسی کا رونا قیمتی نہیں تھا، کیونکہ یہ سب رونا جو انجام پا رہا تھا دین سے دوری کے نتیجے میں رویا جا رہا ہے۔ تو آنسو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آنسو کی بہت قیمت ہے عزیزو۔ ایک نقطہ میں یہیں پہ عرض کر دوں، بریکٹ میں آگے عرض کر دوں کہ عزاداری کا سب سے اہم رکن بھی آنسو ہی ہے۔ اسی طرح متوجہ رہیں، یعنی عزاداروں کو کم سے کم اس کی طرح متوجہ رہنا چاہیے۔ اور یہ اپنی طرف سے ہم نہیں عرض کر رہے ہیں، اگر 195 سال، 1-2 سال نہیں، کتنے سال؟ سن 61 ہجری سے لے کر کے 255 ہجری تک کتنا ہوا؟ 195 سال، 196 سال۔ 196 سال تک آئمہ ہماری نگاہ کے سامنے رہے نا، چونکہ اس کے بعد غیبت صغرا شروع ہو جاتی ہے، امام پھر بھی ہیں لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن 195 سال تک 8 امام ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔ یہ مدت بہت مختصر مدت نہیں ہے، بڑی مدت ہے۔ ہم روزانہ اپنی عزاداری میں آ کر ایک نیا کام شروع کرتے ہیں، ایک نیا انداز اپناتے ہیں۔ ائمہ کی زندگی کو آ کر دیکھیں، 195 سال تک امام تھے اور تمام اماموں نے عزاداری کی، بہرحال ہم سے بہتر عزاداری کی، چونکہ امام سے بہتر تو